السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہم ایک نئی قسم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے حبیب، آپ خود لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ جہاں پہ بھی کل کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، کل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میری پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، پھر اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس آیت سے صاف طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ حب الہی کا ایک حقدار وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اب اتباع کا بہت بڑا مفہوم ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قابل تقلید، قابل نمونہ، قابل اتباع ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کریں گے وہ شریعت بن جائے گا، وہ قانون بن جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلو شریعت سے ماورا ہیں، شریعت کے سے فوق ہیں، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو معاشرے میں غلط العام کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر جو لوگ انکار حدیث کی وادی میں قدم رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی شارع کی حیثیت سے ہے۔ یعنی آپ ایک خود بخود فیصلہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور ایسے ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں، تو لا محالہ طور پر یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو ایک وسیع راستہ دے رہے ہیں، کوئی جس مرضی عمل کو ریجیکٹ کر دیں اور کہیں یہ عمل تو شریعت کا تھا اور یہ عمل شریعت سے باہر کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے قابل نمونہ، قابل تقلید، قابل اتباع ہے، پوری زندگی۔ یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس امور کا دل چاہے اس کو دین مان لیا جائے، اور جس امور کا آپ کو یہ بشری تقاضے کے مطابق ہوا تو اس کو چھوڑ جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی عام انسان کوئی بھی چیز کھانا چھوڑ سکتا ہے، جو مباح چیزیں ہیں، اگر وہ کھانا چھوڑ بھی دے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی بھی شارع اور شارح کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ اب فرض تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شہد پینا، لیکن آپ نے شہد کو ترک کیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کو نازل فرما دیا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حلال کی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو ترک کر دیتے تو پھر یہ شریعت کا قانون بن جاتا۔ آپ خود بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی اللہ رب العزت کی نگہبانی میں، اور یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی نگرانی میں گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضائے بشریت بھی اگر کوئی کام سر انجام دیتے تھے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی کا چیک تھا۔ جیسے قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوسۂ قریش کے ساتھ بہو گفتگو تھے، ایک نبینہ صحابی آگے، اب یہ بتقاضائے بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوسۂ قریش کو اچھی طرح خطاب فرما رہے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں، اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلے گی، نیت بھی نیک تھی اور یہ بشری تقاضا اور ان کا ذاتی اجتہاد تھا۔ تو اللہ رب العزت کا چیک اس قدر سٹرونگ ہے، اللہ رب العزت کی نگرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح مستحکم تھی، اللہ رب العزت نے آسمان سے اس آیت کو نازل فرما دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
پیارے حبیب آپ ایک نبینہ کے آنے کے اوپر اپنے ماتھے کے اوپر تیوری مت چڑھائیے، یہ زیادہ مستحق ہے جو آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور آپ سے دین سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو دین سمجھائیں، نہ کہ رؤوسۂ قریش کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی شریعت ہے، ہر پہلو ہی شریعت ہے۔ یہ جو بات معاشرے کے اندر مشہور کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک شارع کی حیثیت ہے اور ایک پہلو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شارع یا نبی کا مقام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں رکھتے۔ یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کریں گے وہ شریعت کا حصہ کم از کم اس درجے کا بن جاتا ہے کہ سنت کہلاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ تو شریعت ہے ہی، اس کے اوپر تو اجماع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے دائیں ہاتھ سے ہر نیکی کا کام اور اچھے کام کی ابتدا، کان النبی یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شان کلہ، ہر کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے۔ تو اب کوئی بندہ اس نیت سے دائیں ہاتھ سے کام کی ابتدا کرے کہ اس کو ثواب ملے گا، یہ مسنون ہے، تو لا محالہ طور پر اس کو ثواب ملے گا، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کنگھی کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوتے پہننا کیوں نہ ہو، یہ تمام کام اگر کوئی بندہ دائیں ہاتھ سے ان کی ابتدا کرے گا تو اس بارے میں ثواب ملے گا۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم پوشیدہ کیے ہوئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اتباع کرنے والے کو اللہ رب العزت خود اپنے خزانوں میں سے اپنی محبت عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے معزز ناظرین گرامی قدر کہ ہم معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ محمد نام رکھنا نہیں چاہیے، یہ محمد نام اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا بھاری نعوذ باللہ ہوتا ہے، یا ہم اس کو بار بار لیں گے تو کہیں نبی کریم نبی محترم کی توہین نہ ہو جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میری کنیت کے اوپر کنیت مت رکھو لیکن میرے نام کے اوپر نام رکھا کرو۔ اور ائمہ محدثین نے محمد نام رکھنے کے اوپر کتابوں کو تحریر کیا کہ اس کے کیا کیا فیوض و برکات ہیں محمد نام رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ معاشرے کے اندر چند ایسے مغالطے، چند ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، مشہور ہو بھی جاتی ہیں غلط العام کے طور پہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے صریحاً باہر ہیں، اور آپ اور میں نبی محترم کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، فعل کو حجت نہ مان لیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، فرمان آ جائے، اس کو سن لینے کے بعد بھی اپنی عقل کو دڑاتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یاد رکھیے یہ جو انسانی عقل ہے یہ وحی کے تابع ہے، اس کو وحی کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ کوئی عقل وحی سے اوپر نہیں سوچ سکتی۔ اگر عقل یہ کہتی ہے یہ وحی میرے دماغ میں نہیں آتی تو اس بد عقلی کا علاج ہونا چاہیے۔ اس وحی کے حوالے سے انسان کو کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کہ وحی کے اندر کوئی اشباہ ہے یا وحی کے اندر کوئی اشکال ہے، بلکہ اشکال کہاں پہ ہے؟ انسان کی اپنی ذاتی عقل کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بات بہت اہم ہے معزز ناظرین گرامی قدر، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ بعض لوگ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم صرف قرآن کے اوپر عمل کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دعوے میں بھی غلط ہے اور ان کا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اوپر منہ سے کہہ دینے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کے اوپر مکمل عمل تب ہوتا ہے جب قرآن پاک کی ہر آیت کا مفہوم اور ترجمہ من و ان قبول کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ گویا دین کے بنیادی طور پہ دو ماخوذ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا ماخذ تو کتاب اللہ ہے،
جس کے اوپر بادی النظر میں کوئی اختلاف معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں جب یہاں پہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، یہاں سے صاف طور پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پہلی آیت میں بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو شریعت کے دو بنیادی ماخوذ ہیں، ایک جو آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہوا، اور ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمل ہے، قول ہے، یا ان کا سکوت ہے کسی کام کو دیکھ کر۔ سامعین گرامی اور ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں بریک کے بعد، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ شریعت کے دو ماخوذ ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا صرف ایک ہی ماخوذ ہے اور وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اشکال ہے، اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ شریعت کے ماخوذ دو ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کو نازل فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے اس کتاب حمید کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کے اوپر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اس کی عام فہم، بہت عام فہم سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن پاک میں اس کی فرضیت کا حکم ہے، لیکن قرآن پاک میں نماز کے دیگر احکامات و مسائل موجود نہیں ہیں کہ اللہ اکبر کب کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ تمام کی تمام جزیات، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کے اوپر فرض، نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض، بنیادی اسلامی رکن کلمہ طیبہ کے بعد توحید کی گواہی دینے کے بعد شہادت دینے کے بعد پہلا رکن ہے نماز۔ اگر نماز ہی کی جزیات کلام حمید میں موجود نہیں ہیں تو کیا دین اور کیا شریعت مکمل ہو جاتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو ثابت یہ ہوا کہ اگر نماز جیسے بنیادی احکامات کی تشریح اور بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہونا ہے تو ہر جزیات دین کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کے مسائل اخذ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ ہوں گے۔ اور صرف یہ بات نماز کی نہیں ہے، زکوٰۃ کو اٹھا لیں، حج کو اٹھا لیں، حج کے جو مناسک ہے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کتنے بندوں کے اوپر، کتنی بھیڑوں کے اوپر، کتنے مال کے اوپر، کتنی بھینسوں کے اوپر، کتنی گایوں کے اوپر، کتنے اونٹوں کے اوپر لگتی ہے، یہ ساری تفاصیل آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی، ان کے بیان سے ملیں گی۔ گویا یہ اشکال بالکل انسان کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اکیلا ہی شریعت کا راستہ ہے۔ قرآن ایک بیسک گائیڈ لائن ہے، قرآن ایک بک ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، ہمارے ساتھ ایک، جیسے آپ کوئی مشین اگر خریدتے ہیں تو ساتھ ایک بک لیٹ ملتا ہے کہ یہ مشین ایسے ایسے چلاؤ گے تو صحیح چلے گی، کیونکہ مینوفیکچرر جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خالق ہیں، اللہ رب العزت کو پتہ ہے یہ مشین کب فالٹی ہو جائے گی اور کس طرح صحیح چلے گی، اللہ نے وہ بک لیٹ ہمیں دے دی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اوپر بظاہر جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر صرف یقین رکھتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے یا شریعت کا کوئی دوسرا ماخوذ ہی موجود نہیں ہے، وہ ایک تو ساری زندگی پریشان بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی عمل، کوئی بھی عبادت کا عمل بھی سر انجام نہیں دے سکتے، پیدائش سے لے کے نماز جنازہ تک، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کے اوپر بھی اگر پتہ لگے گا کہ پڑھنا کیسے ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ سارے کے سارے طریقے کہاں سے پتہ لگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نبی کریم کی سنت سے، نبی کریم کی حدیث سے۔ اس لیے یہ آیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اگر ہمیں کلام حمید کی صرف یہ آیت سمجھ آ جائے، یقین مانیے آپ کی اور میری، کہنے والے کی اور سب سننے والوں، کہنے والا اس سے بری نہیں ہے، اصلاح ہوگی ہی اس طرح، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تبھی ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ اور یہ جو مغالطہ ہے نا، میرے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک بندہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، کسی بستر پہ بیٹھنا، تخت سے مراد
اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس حدیث کے اندر بھی کتنی وسعت ہے، اور وہ کہے گا مسند کے اوپر بیٹھا ہوا میرے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، حالانکہ وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو بھی نازل فرمایا اور حکمت کو بھی نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ پہلے آپ کو یہ بات بتلا دی کہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی اجتہاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا چیک تو موجود ہے، اور قرآن پاک میں متعدد آیات اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام بتقاضۂ بشریت کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کو اگر پسند ہے تو اللہ رب العزت نے سکوت فرمایا، وہ شریعت کا حصہ بن گیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہ فرمایا اسی وقت آیت کو نازل فرما دیا، اسی وقت آیت کو نازل فرما دیا۔ نبی کریم کو کہا آپ گھبراتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نہیں گھبراتا۔ نبی کریم کے بارے میں یہ 19 سے زیادہ آیات ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی آیات کو نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ بولے بیٹے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت حرام نہیں سمجھتا۔ آپ نابینا کو دیکھ کے تیوری چڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ کہہ دیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے حبیب کا ہر لفظ، ہر قول جو بھی ان کے پیارے ہونٹوں سے، پیاری زبان مبارک سے نکلے گا وہ وحی کا درجہ رکھ لے گا۔ یہاں پہ اس آیت میں تو ہر قسم کا اشکال فاسد اور باطل رد ہو جاتا ہے۔ انکار حدیث کی بنیاد کیا ہے؟ آپ خود بتلائیے۔ جتنے لوگ وحی کے اس دوسرے ماخذ کی، وحی کے اس دوسرے شریعت کے اس دوسرے بنیادی ماخذ کی کا انکار کرتے ہیں، وہ راہ راست سے کس حد تک ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے موسیقی بھی حلال ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے غیر محرم کی محافل بھی حلال ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے شراب بھی حلال ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے کتا اور بلی، اس میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں جانوروں میں شرعی احکامات میں کیا فرق ہے۔ آپ خود بتلائیے، ایک بندہ، میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں تو کیا قرآن آپ کے اور میرے اوپر نازل ہوا؟ قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا یہ قرآن ہے ہم نے قرآن مانا۔ گویا ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت قرآن کو مان رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن مان لیا۔ نبی کریم نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، ہم نے اس کو قرآن نہیں مانا۔ وہ نبی جو لوگوں کے سامنے صادق اور امین ہے، کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھیں گے یا شریعت کی کوئی بات مجھے اور آپ کو بتلائیں گے جو آسمان سے نازل نہیں ہوئی؟ تو یہ سارا کا سارا فلسفہ ہی بیکار ہے۔ قرآن میں مانتا ہوں، قرآن کو میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ ایک بندہ صرف اگر قرآن کو مانتا ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن ہے؟ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا نبی کریم کی حدیث کے بغیر یہ قرآن ہے۔ اس کی ایک عام فہم سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو اور مجھے، ہر بندے کو پتہ ہے قرآن پاک کی پہلی آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے؟ غار حرا کے اندر اقرا، ساری کائنات کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اقرا پہلی آیت ہے۔ آپ بتلائیے قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ بات سمجھیے، قرآن پاک کی ابتدا تو سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس بات کے اندر بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی تھی، لیکن تلاوت کے اعتبار سے اس کو آخر میں لے جایا جائے گا۔ سورت فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوگا، سورت بقرہ آئے گی، آل عمران آئے گی۔ یہ ساری کی ساری ترتیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا قرآن پاک کی، یہ ترتیب کس نے لگائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لگائی اللہ نے، لگوائی اللہ نے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید آپ کے اوپر اس لیے نازل فرمایا آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اللہ رب العزت آپ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی ایک بات بتلائیے، کلام حمید کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کہتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، بالواسطہ اور بلا واسطہ 700 مقامات کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی پیروی کرو. اس کی صبح تمہارے لیے نمونہ، اس کی شام میں تمہارے لیے نمونہ. جو رسول اللہ تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے رسول اللہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. ان کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک عام فہم مثال ہے، آپ دردی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک نمونہ دیا ہے، میں نے آپ کو ایک سیمپل سوٹ دیا ہے، اس نمونے کے مطابق سی دو. آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں اس نمونے کے مطابق سی دو، پھر اگلے دن کہہ رہے ہیں نمونے کے مطابق سی دو. 700 مرتبہ آپ اس کو کال کریں، فون کریں کہ اس نمونے کے مطابق سی دو. وہ 700 مرتبہ فون سننے کے بعد یا اس دوران آپ کو کیا کہ آپ نے مجھے سیمپل تو دیا ہی نہیں ہوا، آپ نے میرے پاس وہ سوٹ تو بھیجا ہی نہیں جس کو آپ بار بار سیمپل کہہ رہے ہیں، وہ سوٹ تو مجھے ملا ہی نہیں. آپ 700 دفعہ اس کو کہیں کہ اس سوٹ کے مطابق سی دو، اور سوٹ آپ نے اس کو دیا نا، وہ کہے گا نعوذ باللہ یہ کیسا بندہ ہے، سیمپل دیتا نہیں اور کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 700 مقامات پہ نبی کی زندگی کو نمونہ کہا اور وہ نمونہ مجھے اور آپ کو دیا ہی نہیں، وہ نمونہ سیف ہی نہیں؟ یہ بہت بڑا مغالطہ، یہ شیطانی وسوسہ، یہ ابلیسی وہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیف نہیں ہے، رسول اللہ کی صبح شام سیف نہیں ہے، رسول اللہ کے قول عمل سیف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تقریر، جس عربی اور اردو کی تقریر میں یہ فرق ہوتا ہے، لغت میں بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ہوتا دیکھ رہے ہیں نا، اگر اس کے اوپر خاموش ہو گئے ہیں تو وہ خاموشی تقریر کہلاتی ہے، یعنی سکوت ان کا. کسی عمل کو دیکھا اس پہ خاموش ہیں، یہ بھی شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبیوں کی یہ ڈیوٹی ہے، رسولوں اور پیغمبروں کی اگر وہ کوئی برا کام ہوتے دیکھیں اس کو روکیں. تو جس کام کو ہوتا دیکھا اور روکا نہیں ہے، خاموش ہو گئے، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. معزز ناظرین گرامی قدر، پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی عنوان کے تحت ایک نئے پروگرام کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.